Dear students, Assalamu alaikum. Today we are having the 6th lecture of International Business. میں آپ کو حسب سابق گزشتہ لیکچر کے بارے میں کچھ بتا دوں تاکہ آپ کو ریوائز کرنے میں اور اس سے کوریلیٹ کرنے میں اس لیکچر کے ساتھ آسانی ہو. We were discussing about the different critics regarding the globalization کہ کچھ لوگ پرو گلوبلائزیشن ہیں, گلوبلائزیشن کی حمایت میں ہیں, کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں, حقیقت کیا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا جی کہ وی ور ڈسکسنگ دی چینجنگ سینیریوز کہ دنیا میں اسپیشلی جو سینیریوز ہیں وہ کس طرح انویسٹمنٹ کے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے شیئر جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر وہ کس طرح سے اس کے ڈیموگرافکس جو ہیں وہ شفٹ ہو رہے ہیں. ہم نے جہاں پہ لیکچر چھوڑا وہ یہی تھے کہ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, مختلف جو انٹرسٹ ہیں انٹرنیشنل بزنس میں, مختلف ممالک کے ریجنل انٹرسٹ جو بڑے ہیں, مختلف ممالک کی جو پرسینٹیج ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اگین ہماری جو بیسک تھیم ہے دیٹ از 2 کور, اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ جی ہم نے جو ڈیموگرافکس ہیں ان کی چینج کو ہی کنٹینیو رکھنا ہے, اور ہم نے فگرز کو ڈسکس کر کے ایک ریزلٹنٹ جو ہے وہ اخذ کرنا ہے, ایک حتمی نتیجے پہ پہنچنا ہے کہ ان 70 یا 80 سال میں جو ہم گزشتہ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں تو اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی اور کس طرح سے جو ورلڈ آرڈر ہے وہ چینج ہوا. اس کے بعد ہم کچھ جو اس سے مسائل ریلیٹڈ ہیں ان کی ایک برڈ آئی ویو, ایک ہم تھوڑا سا ایک تیرانہ جائزہ لیں گے, اور اس کے بعد اپنے آنے والے لیکچرز میں ہم ان ایشوز کو باری باری ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا لیکچر دیٹ واز دا چینجنگ ڈیموگرافکس, مین سبجیکٹ ہمارا مین ٹاپک وہ تھا جس کے ہم سب ہیڈنگز جو تھے وہ ڈسکس کرے تھے. آئیے آج کے لیکچر ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم ان ڈیٹیلز کو کہ کس طرح سے یہ ڈیموگرافکس ہیں یہ چینج ہوتے ہیں, اور یہ فگرز جو ہیں یہ ہمیں کس طرح سے انڈیکیٹ کرتی ہیں اگر ہم ان کو تھیوریٹیکلی نہیں ایک میتھمیٹیکل جو ویو پوائنٹ ہے اس کے ساتھ اینالائز کریں. تو دا چینجنگ ڈیموگرافکس آف دا گلوبل اکانومی, کس طرح سے 1920 کے بعد 30 کے بعد مختلف جو ممالک تھے, بڑے ممالک جن کو ہم ڈیولپ کنٹریز کہتے ہیں, کس طرح سے ان کے حصہ جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز نے لیا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اسپیشلی 60s میں شیئر جو تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا اور UK کا دنیا میں ایک بہت سبسٹینشیل شیئر تھا جو انڈیکیٹ کرتا تھا اور انڈیکیٹ کرتا ہے کیونکہ ابھی بھی دنیا میں جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اور دنیا کا جو گلوبل حصہ ہے میجورٹی اس کی جو ہے اس میں لارجسٹ پلیئر از اسٹل یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. لیکن اگر ہم دوسرے ممالک کو دیکھیں جیسے 60s میں انگلینڈ وار دا نمبر 2 بیکاز اٹ واز ہیونگ ویری گڈ بیس فار مینوفیکچرنگ. تو اس کے بعد پھر جرمنی, فرانس اور یہ سارے ممالک جو تھے 60s میں درجہ بندی ان کی اس طرح سے ہوتی تھی. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں 90s میں آ کے پکچر تو ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے. 70s کے اینڈ میں جو ڈیولپنگ کنٹریز تھے اسپیشلی جو نئے آزاد ممالک تھے ہمارے ساتھ ہی پاکستان کے جن کو تقریباً آگے پیچھے آزادی ملی, ملیشیا, انڈونیشیا, اور اس کے بعد تھائی لینڈ, اس کے بعد پھر تائیوان, دین چائنا, جاپان, انہوں نے اتنی تیزی کے ساتھ اپنی جو ترقی کے مراحل طے کیے کہ دنیا میں بہت زیادہ حصہ جو ہے ان کا وہ شامل ہونا شروع ہو گیا. ہم یہ سٹل کہتے ہیں کہ دنیا میں ابھی بھی جو شیئر ہے میجر وہ امریکہ کے پاس ہے, لیکن سبسٹینشیل شیئر ملا ہے, بہت زیادہ شیئر ملا ہے جو ڈیولپنگ کنٹریز تھی ان کو. کس لیے؟ اس لیے کہ دنیا میں حجم بڑھ گیا بیریئرز ہٹنے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب پڑھے تھے ڈرائیورز کہ کس طرح سے آپ مختلف مارکیٹنگ کی ہم نے مختلف صورتیں پڑھی گلوبلائزیشن میں, اور پروڈکشن کی صورتیں پڑھی ڈرائیورز کے اندر. پھر ہم نے یہ پڑھا ہے جی کہ جو بیریئرز ہے وہ ختم ہوئے اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ آگے ہوئی, تو اس کی وجہ سے جو حجم ہے ٹوٹل والیوم آف بزنس ہے وہ بڑھ گیا. تو اس کے اندر شیئر جو ہے وہ نسبتاً اگر کم ہوا ہے پرسینٹیج میں تو والیوم کے لحاظ سے وہ بہت بڑھ گیا ہے. نو اٹس اے بگ فوکس ٹو کاؤنٹ اپون. اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں دوسرے ممالک جو نئے اس میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کا شیئر بڑا سبسٹینشیل ہے
جو کہ پہلے بالکل ڈورمنٹ تھے اور جن کا کوئی حصہ نہیں تھا. دا چینجنگ ورلڈ آؤٹ پٹ اینڈ ورلڈ ٹریڈ پکچر. آؤٹ پٹ کے اندر مختلف ممالک کی انویسٹمنٹ ہے, فلو آف انویسٹمنٹ ہے, اسٹاکس ہیں ان کا سینیریو ہے, کس طرح سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انہوں نے باہر کے ممالک میں کی, کس طرح سے انہوں نے مختلف جو اپنی گلوبل جو ان کی انوالومنٹ ہے ریگارڈنگ دی مینوفیکچرنگ ان ادر کنٹریز, ایکسپورٹ ان ادر کنٹریز, امپورٹ فرام ادر کنٹریز, اور مختلف کرنسیز کا آپس میں مرج ہونا, یا مختلف جو ہے اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے جو انٹر کنٹری فیسیلیٹیشن ہے, یہ ساری کی ساری جو ہے یہ اس کا حصہ جو ہے بنتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آہستہ آہستہ دنیا میں کچھ چینجز آتی ہیں جو کہ بڑی زیادہ مانی خیز ہیں ہمارے ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ چینجز کیا ہیں. ہم دیکھتے ہیں جی کہ واٹ آر دوز چینجز وچ آر دی آؤٹ کم آف دس چینجنگ ورلڈ سینیریو, یا ہم جسے ہم ورلڈ ٹریڈ پکچر کہتے ہیں, اس کی بیسک ریزنز کیا تھیں. اگر ہم دنیا کا سیاسی اور جغرافیائی جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 20s میں جو کچھ یا 30s میں جو صورتحال نظر آتی ہے, اس میں ہمیں دنیا کا ایک میجر پورشن جو ہے, اسپیشلی اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ یورپ کا, جس کو ہم ایسٹرن یورپ کہتے تھے, وہ, اور پھر رشیا سارے کا سارا, پھر چائنا, تو ان کی جو اکانومی تھی وہ بالکل ایک سائڈ پہ تھی. اینڈ اٹ واز ناٹ ہیونگ اینی شیئر ان دا ورلڈ اکانومی, بیکاز ان کی اکانومی بڑی ٹرانزیشن اکانومی تھی, اور بہت زیادہ ان کے اندر جو ہے بیکاز آف سرٹن پولیٹیکل سسٹمز دے ور ناٹ اوپن ٹو دی انٹرنیشنل اکانومی. اکانومی واز بیسیکلی ایک کنٹری کے اندر مقید ہو کے رہ گئی تھی, یعنی اگر وہ پروڈکشن کرتے تھے تو اپنے لوگوں کے لیے, اگر وہ مینوفیکچرنگ کرتے تو اپنے لوگوں کے لیے, اور ایک طرح سے ایک جسے ہم ایک کہیں گے کہ ایک ورلڈ ٹریڈ تھی جو اس اکانومی, ان اکانومیز میں جو ہے وہ چلی گئی. اس کے بعد ہم اگر لیٹن امریکہ میں دیکھیں تو وہاں بھی یہی ہوا کہ ملک جو تھے غیر ترقی یافتہ تھے, اور پھر ان کا جو سیاسی نظام تھا اس میں امپیریلزم اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کو کچھ موقع نہیں مل سکا آگے آنے کا, اور ترقی کی جو شرح تھی وہ بہت کم رہی. بیسیکلی اگر ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تقریباً اس وقت جو آبادی ہے دنیا میں چائنا کی, وہ 1.28 یا 1.3 جو بلین کے قریب جو ہے وہ بن جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر ہم رشیا کو دیکھتے ہیں تو بیفور جو رشیا کی 15 حصوں میں منقسم ہونا, اس سے پہلے رشیا ایک رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا, آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک تھا, ایک بہت بڑی فورس تھی جو ایک حصے میں. اس کے بعد اگر ہم لیٹن امریکہ کو دیکھتے ہیں تو بہت بڑا ایک خطہ اور بہت بڑا ایک حصہ دنیا کا. اسی طرح ہم فار ایسٹ کے کچھ ممالک کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ ایک سارا ایشین جو ممالک تھے, اسپیشلی جو انڈر ڈیولپ تھے, پھر ساؤتھ افریقہ, یہ ساری جو اکانومیز تھیں, یہ اگر ہم 30s یا 20s میں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صورتحال کوئی اچھی نظر نہیں آتی. اب جب آپ دیکھتے ہیں چینجنگ سینیریو آ کے 60s سے شروع ہو کے اور پھر آنورڈز یہ 70s تک جاتا ہے, اور 70s سے پھر اس میں جو چینجز آتی ہیں سب سے زیادہ وہ آتی ہیں 90s میں, 90s تک یعنی, اور پھر وہ کنٹینیوس ہے آگے سے, ایک دم سے ان کی سپیڈ 90s کے بعد بڑھ جاتی ہے, اور 2000 میں آ کے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے, حالانکہ اس میں دو ریسیشنز جو ہیں 1977 1999 اور 98 کا ریسیشن جو مڈل ایسٹ میں ہے, ایون جس کے بڑے دورس نتائج جو ہیں وہ نکلے ہیں, اور 89 کا ریسیشن جو رشیا میں آیا, اس کے بعد میکسیکو میں ایک ریسیشن بہت بڑا جو ہے پیسو کا وہ آیا. تو بات یہ ہے کہ ریسیشنز اس میں ایشین جو ہیں ان کو بہت پروفاؤنڈ قسم کے ریسیشنز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑے, لیکن پھر بھی ترقی کا عمل جو ہے وہ ایک جگہ پہ یا دو جگہ پہ سلو ضرور ہوا. بات ہم کر رہے تھے ان اکانومیز کی. ورلڈ کے آرڈر میں یہ اکانومیز جب شامل ہوتی ہیں تو آپ ایک سینیریو دیکھتے ہیں کہ چائنا ایک دم سے جو ایک واقعہ ہوتا ہے چائنا میں, جہاں پہ 89 میں ایک بہت بڑا ریسٹلیسنس ہوتی ہے پولیٹیکل سسٹم کے خلاف, اور ایک بہت بڑی جسے ہم کہتے ہیں انڈیکیشن ہوتی ہے کہ جی وائی ناٹ ٹو بی ان دی انڈیپینڈنٹ اکانومی, اور وہاں سے بتدریج جو چائنا ہے اس کی شروعات ہوتی ہیں ان دی انڈیپینڈنٹ ورلڈ. ایک جو ریلی ہوتی ہے اگینسٹ چائنا جس میں بے شمار لوگ مارے جاتے ہیں 89 میں, اس سے یہ شروعات ہوتی ہیں کہ جی اوکے. اس کے بعد پھر 90 میں آ کے
رشیا جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ایونٹس کے دوران ہی رشیا جو ہے وہ 15 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے اندر منقسم ہو جاتا ہے. اسی ایریا میں اسی عرصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹن امریکہ کی سیاست جو ہے اس میں بہت جو ہے تبدیلیاں آئی ہیں, اور ممالک میں بہت سارے ممالک نے جو ڈیلوکیشن کی ہے اپنی انڈسٹریز کی, تو اس میں ان کو پرائرٹی دی ہے ان ممالک کو. اس کے ساتھ ایشینز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ملیشیا, سنگاپور, اس کے بعد انڈونیشیا, تائیوان اور پاکستان, انڈیا, یہ سارے ممالک جو ہیں ایک دم سے یہ آگے آتے ہیں. تو دنیا میں جو ایک دم سے سینیریو چینج ہوتا ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کے چینج ہونے سے یہ سارا سسٹم چینج ہوا. اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ جو میں نے عرض کیا کہ ایک اتنی بڑی آبادی چائنا کی اور رشیا کی, یا پھر ایک حصہ جو لیٹن امریکہ تھا جس میں برازیل اور یہ ساری دوسری اسٹیٹس جو تھی لیٹن امریکہ کا حصہ جو ہے اس کی, یہ ساری جب آتی ہیں آپ کو ایک دم سے ایک ترقی کے راستے پہ چلتی ہیں اور بیریئر ہٹتے ہیں اور اکٹھی ہوتی ہیں, تو آپ دیکھیں کہ گلوبلی جب ہم پرسنٹیج کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑی پرسنٹیج بن جاتی ہے 30s کے مقابلے میں یا ارلی 60s کے مقابلے میں. یہ اکانومیز جب ورلڈ کے اندر آتی ہیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور اپنے پورے لو لیبر کاسٹ کے ساتھ اور اپنی پوری انوویشن کے ساتھ, اور جیسے جاپان ہے which is a very famous country for imitating entrepreneurship, small business, ان کا بیسک SMEs بیس اسٹرکچر ہے اکانومی کا, اور اس کے بیس کے اوپر جب یہ سارا یہ ممالک جو ہیں انڈونیشیا, ملیشیا, تائیوان, یہ سارے ممالک جب آگے آتے ہیں تو دنیا میں جو فوکس ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے انٹرنیشنل بزنس کا کہ ان کا بڑا سبسٹینشیل شیئر جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے اگر ہم پرانی فگرز دیکھیں یہ کنٹریز ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتی. ہم ایک نظر ڈالتے ہیں جی کہ جو ورلڈ شیئر ہے اس کے اوپر کہ 1970 میں جو شیئر آف ورلڈ GDP تھا ہم اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. اس کے اندر تقریباً جو ریسٹ آف دا ورلڈ کا شیئر تھا وہ 28% تھا. اس کے بعد یورپین یونین کا جو تھا یہ 26% تھا. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا 36% شیئر تھا. کینیڈا 3% اور جاپان 7%. یہاں پہ تھوڑا سا ہم ذرا فگرز پہ غور کریں گے کہ باقی کی دنیا جو ہے اس کا ٹوٹل کا جو شیئر ہے وہ 28% ہے, اور اس کے مقابلے میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو شیئر ہے وہ دنیا کی جو GDP ہے اس میں 70 کے اندر 36% ہے. یعنی اگر ہم یورپین یونین کو ان کا 20% شیئر نکال دیں, جاپان کا ہم 7% شیئر اور کینیڈا کا ہم 3% شیئر نکال دیں, تو ریسٹ آف دی ورلڈ پوری کا شیئر جو ہے وہ امریکہ سے کہیں کم ہے. یہ سچویشن ہمارے پاس آتی ہے 1970 میں. ہم نے دیکھنا ہے جی کہ کیا واقعی جن کی ہم بات کرتے ہیں چینجنگ ڈیموگرافکس کی, کیا وہ میتھمیٹیکلی ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اسی سٹرکچر کو آ کے دیکھتے ہیں ایئر 2001 کے اندر. یہاں پہ دیکھیں جی ریسٹ آف دی ورلڈ کے پاس جو شیئر ہے وہ 27% ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پاس جو شیئر ہے وہ 32% ہے. کینیڈا کے پاس وہی شیئر ہے یعنی 3%. جہاں پہ جو قابل غور بات ہے جاپان کا شیئر جو 1970 میں 7% تھا وہ آ جاتا ہے 14% پہ, یعنی 100% اس کے اندر انکریز ہوتی ہے سن 70 سے لے کے 2001 تک. اسی طرح اگر آپ یورپین یونین کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو شیئر ہے وہ 25% بن جاتا ہے. بے شک ابھی تک دنیا میں جو میجورٹی آف دی GDP ہے, جو پار ہے اکنامکس کی ساری کی ساری, ابھی تک اس میں جو اکثریت ہے وہ امریکہ کی ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں ان فگرز کو لے کے ایک ٹرینڈ کی, ہم ایک ڈائریکشنل ایک جو ہے موومنٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرف کو اقتصادیات جو ہے وہ جا رہی ہے. تو یہ فگرز ہمیں ایک ڈائریکشن دیتے ہیں کہ جی بیسیکلی یہ جو موومنٹس ہیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے یہ کس طرف کو, ان کی ٹرینڈ کس طرف کو ہے. یعنی جیسے میں نے گزارش کی کہ کینیڈا کا شیئر کم ہوا, جاپان کا شیئر بڑھ گیا, ریسٹ آف دا ورلڈ اور امریکہ کے شیئر میں جو ایک فرق تھا وہ کم ہو گیا. تو ایک ہم یہ نہیں کہتے, آج بھی امریکہ کا شیئر GDP میں سب سے زیادہ ہے, لیکن ایک ٹینڈنسی جو ہمیں نظر آ رہی ہے, ایک ٹرینڈ جو نظر آ رہا ہے, ایک رستہ جو نظر آ رہا ہے کہیں جاتا ہوا, اس کو ہم بڑا بغور دیکھ سکتے ہیں اور اس سے ایک ہم ازمپشن جو ہے اسیوم کر سکتے ہیں جی کہ یہ سینیریو ہوگا پاسبلی. جیسے میں نے عرض کی تھی کہ ورلڈ بینک اگر یہ کہتا ہے کہ جو موجودہ ریٹ ہے چائنا کا گروتھ کا, اگر اسی کو ایون اس سے کم کو فالو کرتے ہوئے چائنا چلتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہوگی چائنا, ایون بگر دین یونائٹڈ اسٹیٹس.
ان ایئر 2020 میں چائنا دنیا کی سب سے بڑی ہے اور انڈیا جو ہے جرمنی سے بڑا ہو جائے گا. اقتصادی حالات جو میں حالت ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ پریڈکشنز ہیں ورلڈ بینک کی ان فگرز کو دیکھتے ہوئے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے. اگین وی ہیو اے میتھمیٹیکل کیلکولیشن بیکاز وی آر ڈسکسنگ دی ویری ٹف فگرس, اور ہم ایک فیکٹس جو ہے بٹر فیکٹس ان کو ڈسکس کر رہے ہیں وچ آر پارٹ آف دا ہسٹری, اور اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو میتھمیٹیکلی پروو کریں بیکاز بزنس ہے اٹس نو مور اٹس اے سائنس ناؤ, اور ہمیں اس کو ہر چیز کو پرکھنا پڑتا ہے فگرس کے لحاظ سے اور ہمیں میتھمیٹیکلی پروو کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس جو سینیریو ہے جی, ممالک ہیں, کنٹریز ہیں, اس کے بعد شیئر آف ورلڈ آؤٹ پٹ 1963 میں ہے جی, 1963 ہے ہمارے پاس, پھر شیئر آف ورلڈ آؤٹ پٹ 1997 ہے, 1997 میں کیا شیئر ہے, اور اس کے بعد شیئر آف ورلڈ ایکسپورٹ 1998 میں آ جاتا ہے. یعنی ہمارے پاس 3 کالم ہیں جن میں ان کے شیئرز ہیں 63, 1963, 1997 اور 1998. ممالک میں سب سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا نام آتا ہے جس کا شیئر جو ہے 63 میں ورلڈ آؤٹ پٹ کا وہ 40.3 بنتا ہے, یعنی 40.3% شیئر بنتا ہے. یہی شیئر جب ہم آتے ہیں 1997 میں تو رہ جاتا ہے 20.8%. ایک بڑی قابل غور بات ہے کہ 63 سے جب ہم 97 کی طرف جاتے ہیں تو لاجیکلی یہ شیئر بڑھنا چاہیے, لیکن یہاں پہ یہ تقریباً نصف رہ جاتا ہے, 50% شیئر کم ہو جاتا ہے. پھر آپ جائیں ایکسپورٹس کی طرف, تو ایکسپورٹ میں جو پرسینٹیج ہے امریکہ کی 1998 میں دیٹ از 12.7%. آئیے ان فگرز کو جاپان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جی جاپان کی فگرز کیا تھی. جاپان کا 1963 میں جو آؤٹ پٹ تھی دیٹ واز 5.5%, 5.5%. یہی ہم 1997 میں دیکھتے ہیں, 97 میں یہ 8.3%, 8.3% جو ہے یہ ہو جاتی ہے, یعنی اس میں تقریباً 3% کا اضافہ جو ہے وہ ہوا. اور ایکسپورٹس میں ان کا جو شیئر ہے وہ 7.26% بن جاتا ہے, جو امریکہ کے ہم یہ تو نہیں کہتے کلوز ہے, لیکن ایک ٹرینڈ بتا رہا ہے جی کہ اٹ از ویری گرومنگ شیئر. جرمنی 63 میں آؤٹ پٹ اس کی 9.7% ہے. یہاں پہ بڑی قابل غور بات ہے کہ 97 میں اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ 4.8 رہ جاتی ہے, یعنی نصف سے بھی کم جو ہے رہ جاتی ہے. 100% ڈیکریز ہوئی جرمنی کی آؤٹ پٹ جو ہے 97 میں. اگر ہم دیکھتے ہیں 63 سے لے کے 1997 یعنی 97 تک, تو اس میں یہ ڈیکریز ہوئی. اس کے بعد اگر ہم ان کے ایکسپورٹس دیکھتے ہیں تو وہ 10% ہیں. اوکے, دے آر مور دین جاپانیز ایکسپورٹس بیکاز جرمنی کا جو مینوفیکچرنگ بیس ہے اسپیشلی مشینری کے اندر وہ بڑا اسٹرانگ ہے. آگے اس کو ہم دیکھتے ہیں فرانس کو. فرانس کی 63 میں جو ہے آؤٹ پٹ ورلڈ کی 1963 میں وہ 6.3% ہے. یہی جو آؤٹ پٹ ہے پھر 97 میں رہ جاتی ہے 3.5%. وہی ٹرینڈ جو جرمنی میں ہے وہ آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ دونوں کی جو آؤٹ پٹ ہے ورلڈ کی اس عرصے میں نصف رہ گئی. ایکسپورٹس کی ہم اگر پوٹینشیل دیکھتے ہیں فرانس کا تو وہ رہ گیا 5.7%. اب یہاں آپ دیکھیں کہ فرانس بینگ ویری ڈیولپ کنٹری, ایک نئی اکانومی جو ہے اس کے مقابلے میں جاپان ہے, اس کے مقابلے میں اس کی ایکسپورٹس کم آ جاتی ہیں 1998 کے اندر. پھر ہم دیکھتے ہیں یوکے کے یونائٹڈ کنگڈم کو 6.5%, 63 میں ان کی جو 1963 میں ورلڈ آؤٹ پٹ ہے یہی ڈیکریز ہو کے 1997 میں رہ جاتی ہے 3.2%. ہاف, یعنی فرانس, جرمنی اور یوکے جو کہ دنیا میں سمبلز تھے مشینری مینوفیکچرنگ میں اور ایکسپورٹس میں, ان کی جو ہم دیکھتے ہیں اس عرصے میں جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہاف رہ جاتی ہے. پروڈکشن اس کا جو ایکسپورٹ میں شیئر ہے یوکے کا وہ 5.1 ہے. اگین اس سے ڈیکریزنگ ٹینڈنسی آپ جاپان سے اگر اس کا کمپیرزن کرتے ہیں. پھر ہم کینیڈا کو دیکھتے ہیں. کینیڈا کا 3 شیئر تھا 3% ان 1963. 1997 میں یہ 1.7 رہ جاتا ہے which is a very low score. اور پھر اگر ہم ایکسپورٹس اس کی دیکھتے ہیں تو وہ 4% رہ جاتی ہیں which is for such a big country in comparison with the Japan بہت تھوڑی ہیں. یہاں پہ جو قابل غور بات ہے, ہم بات کر رہے ہیں
63 کی. تو چائنا کی جب ہم آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ اٹ از ناٹ ایپلیکیبل, ہمیں کہیں چائنا کی آؤٹ پٹ نظر ہی نہیں آتی. اسی کو اگر ہم لے کے آتے ہیں آؤٹ پٹ کو 97 میں تو اٹس 1.7, یعنی 1997 میں چائنا کی جو ٹوٹل ورلڈ آؤٹ پٹ تھی وہ کینیڈا کے برابر ہو چکی تھی. اس کے مقابلے میں اگر ہم کینیڈا کو دیکھتے ہیں تو کینیڈا کی جو اس وقت آؤٹ پٹ ہے وہ 3 تھی اور چائنا کی نہیں تھی. پھر اس کی 1.7 ہوئی تو چائنا کے ساتھ اس کی بھی 1.7 ہوئی ہے. کینیڈا اور چائنا برابر آ جاتے ہیں. ایکسپورٹس جو ہیں وہ چائنا کی 3.4% بن جاتی ہیں جبکہ کینیڈا کی ایکسپورٹ 4% ہے, یعنی اٹس ویری کلوز ٹو کینیڈین ایکسپورٹس. ہم جب دیکھتے ہیں 1997 میں 2001 میں یہ فگرز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں ان فیور آف جاپان اینڈ ان فیور آف چائنا. تو یہ ایک ٹینڈنسی ہے میتھمیٹیکلی, یونائٹڈ نیشنز کے یہ نمبر ہیں جو یہاں پہ ہم نے کوٹ کیے ہیں اور انٹرنیشنلی پبلش نمبر ہیں. یہاں سے ہمیں یہ ایک ٹینڈنسی کا پتہ چلتا ہے یہ جو شفٹ ہے ٹوورڈز گلوبلائزیشن یہ کن ممالک کی طرف ہے اور کن ممالک کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. دا چینجنگ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پکچر, یہاں پہ ہم نے اس دن یہ دیکھا تھا جی کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی وہ امریکن کمپنیز کی تھی. 60s تک یہی ٹرینڈ رہا, اس کے بعد یہ ٹرینڈ بدلا اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اصل میں جو بڑھتی ہے یہ ورلڈ وار 2 کے بعد اس کی ٹینڈنسی بڑھتی ہے. اس سے پہلے 30s میں اور 20s میں کوئی اس قسم کی انویسٹمنٹ کا جو تھا وہ کوئی خاص ہمیں ذکر نہیں ملتا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو ایک دم سے تیزی آتی ہے وہ اسپیشلی 70s سے شروع ہو کے پھر 90s تک یہ چلتی رہتی ہے اور آج تک یہ جو ہے عمل یہ جاری و ساری ہے. اس کی ہم فگرز تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں جی. ہمارے پاس یہ مختلف گرافس ہیں اور ہم نے اس کو اگر گرافیکل فارم میں دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے دیٹ از ان 1980 ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس کا شیئر جو ہے یہ تقریباً ہمیں 40.3 کے قریب جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں. اسٹاکس اس کی جو ویلیو ہے یہ 1980 سے لے کے سن 2000 تک کی ویلیوز ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 1990 آ جاتا ہے جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا شیئر رہ جاتا ہے تقریباً 24%. یعنی اگر ہم 1980 میں دیکھیں تو یہ شیئر جو ہے یہ 44% ہے. اگر ہم اس کو 1990 میں دیکھتے ہیں تو یہ شیئر تقریباً کوئی 24% رہ جاتا ہے. اور اگر اس کو ہم یہ 2000 میں دیکھتے ہیں تو یہ شیئر جو ہے یہ ہمیں تقریباً جو ملتا ہے یہ کچھ 18% کے قریب جو ہے 18 سے 19% کے درمیان ہمیں یہ شیئر ملتا ہے. یو کے کے لیے یہ شیئر جو ہے 1980 میں 14% بنتا ہے. 1990 میں یہ جو شیئر ہے یو کے کا یہ تقریباً 11% سے 12% کے قریب بنتا ہے. اور یہی جب ہم دیکھتے ہیں یہ 2000 میں تو یو کے تقریباً پھر اگین 14% کو ٹچ کرتا ہے. جاپان کے لیے یہ شیئر جو ہے 1980 میں یہ تقریباً ہمارا جو ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں جی 1980 میں تو جاپان کا جو شیئر ہے اٹ از ناٹ ویری انکریجنگ, کوئی ایسا شیئر نہیں ہے. 1980 میں تقریباً 14% کے قریب یا 15% کو ٹچ کرتا ہے. 1990 میں آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ جاپان کا جو شیئر ہے وہ پھر اگین کوئی 10% کے قریب 10.5 یا 10.6% بن جاتا ہے. اور 2000 میں آ کے جو شیئر ہے جاپان کا وہ ہم دیکھتے ہیں جی کہ 15% کو تھوڑا سا ایکسیڈ کر جاتا ہے. یعنی جاپان کا جو شیئر ہے وہ اسٹاکس میں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتا ہے آ کے ایئر 2000 میں, اور 1990 کے مقابلے میں 2000 میں وہ شیئر جو ہے وہ خاصا سبسٹینشلی جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے. اسی طرح اگر ہم جرمنی کو دیکھتے ہیں تو اس کی بھی فگرز اسی طرح ہے, لیکن اصل میں اس میں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ پھر ہم آ جاتے ہیں آ کے ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف. ڈیولپنگ کنٹریز وہ ہیں جو ترقی پذیر ممالک ہیں, ان کی ہم شیئر کو دیکھتے ہیں بیکاز باقی ٹینڈنسی تقریباً وہی ہے جو فالو ہو رہی ہے پیچھے, اس لیے کو ہم اس کا ذکر کریں تو یہ وقت کا ضیاع ہوگا. ہم ڈائریکٹلی آ جاتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف. ڈیولپنگ کنٹریز 1980 میں ٹچ کرتی ہیں تقریباً 5% کی فگرز کو. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں 1990 میں تو یہ تقریباً ٹچ کر رہی ہیں کوئی 6.8% کی فگر کو.
اور پھر یہی 2000 میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ تقریباً 13.4 یا 5 کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں اتنی جو ہے وہ ریپڈ انکریز ہو رہی ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں کہ آپ دیکھیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز کا شیئر جو ہے وہ بہت چھوٹی سطح سے، یعنی اگر ہم 1980 میں دیکھتے ہیں اور یہ صرف 4% سے آ کے یہ ہم بات کرتے ہیں 14% کی یا 13.8% کی، تو اس میں بہت زیادہ اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے. تو یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں ہمیں بیسیکلی ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن یہ جو فگرز ہیں میتھمیٹیکلی یا گرافیکل فارم دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ایکچولی اس طرح سے ہوا. اور یہ میں نے جیسے گزارش کی کہ فگرز یونائٹڈ نیشنز کی شائع شدہ فگرز ہیں جو بہت ہی ریسرچ کے بعد اور زیادہ کیلکولیشنز جو ہیں ان کے بعد جو ہے وہ انٹرنیشنل مقاصد کے لیے، کنزمپشن کے لیے ورلڈ بینک اور IFC اور دوسرے اداروں نے اپنی کنزمپشنز کے لیے یہ فگرز جو ہیں وہ بنائی ہوتی ہیں. تو یہ ہمیں ایک ٹینڈنسی جو ہے یہاں پہ نظر آتی ہے کہ جی ترقی پذیر ممالک، ایشیائی ممالک جس میں جاپان ہے، چائنا ہے اور کچھ ایسے ممالک جو بالکل نئے آزاد ہوئے ممالک ہیں، ٹرانزیشن اکانومی بھی اب آگے آ کے چونکہ شامل ہو جائے گی اس میں، تو یہ فگرز 2000 کے بعد اور بدلتے ہیں یا 1990 کے بعد اور اس میں ممالک شامل ہو جاتے ہیں. لیکن فی الحال اگر انہیں ممالک کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک بڑی ٹینڈنسی نظر آتی ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ اوپر کی طرف آ رہی ہیں اور یہ گلوبلائزیشن کا ایک بہت بڑا ہمیں فائدہ ہوا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی دا اسٹاک آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اسٹاک سے مرادی ہے کہ جو ویلیوز ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی یا اس کی مختلف جو آؤٹ کم ہے اور اس کی جو مختلف ایسٹس ہیں، اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو یہ بالکل بجائے ہے کہ شروع سے ہی جو سب سے زیادہ ایسٹس تھے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں یہ امریکہ کے تھے اور دوسرے ممالک کا بھی اس میں بہت شیئر تھا. UK کے بھی کافی زیادہ اس میں شیئر تھے اور خاصا زیادہ اسٹاکس کی ویلیو تھی. اسی طرح فرانس بہت زیادہ اسٹاکس ہولڈر تھا، بڑا اسٹاک ہولڈر تھا. میں بات کر رہا ہوں 60 سے 70 کی. یہ ٹرینڈ جو ہے جرمنی میں بھی بہت دیکھنے میں آیا کہ ان کی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی وہ خاصی زیادہ تھی دوسرے ممالک میں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک دم سے کراس کرتے ہیں ایک ایرا 77-8 سے ہم آگے آتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ ایک دم سے چینج آتی ہے اور یہ فگرز جو ہیں یہ چینج ہوتی ہیں ان فیور آف سرٹن کنٹریز. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ 80 کے بعد اسپیشلی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جاپانیز کی. جاپانیز نے اپنی پروڈکٹس کو، اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ ایک تو بڑی ریزن ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ین جو تھا، جاپانیز سکہ جو تھا، یہ بہت مضبوط ہو گیا. جاپانیز نے یہ سوچا کہ جی اگر ہم ین جو ہے اس کو اس کے اگینسٹ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم ورلڈ مارکیٹ میں کمپیٹیٹو نہیں رہیں گے، اس لیے ہمیں ورلڈ مارکیٹ یعنی گلوبلائزیشن آف پروڈکشن جیسے ہم کہتے ہیں، ہمیں پروڈکشن کی مارکیٹس جو ہیں وہ نئی تلاش کرنی پڑیں گی. انہوں نے ایشیا کے کچھ ممالک، کچھ یورپین ممالک، کچھ لیٹن امریکہ کے ممالک کو منتخب کیا اور اسپیشلی اپنی آٹو موبائلس کی، اپنی جو الیکٹرانکس کی ہاؤس ہولڈنگ اپلائنسز جو تھیں وہ آہستہ آہستہ شفٹ کرنی شروع کر دی. اور جاپان میں انہوں نے خالصتاً ہائی ٹیک کو جو ہے وہ مقید کر دیا کہ جاپان کو مخصوص کر دیا کہ جی ہائی ٹیک وہاں پہ بنے اور ریسٹ آف دا تھنگز جو تھیں یا R&D کو زیادہ جو ہے وہ جاپان کے اندر رکھا. جیسے ریسنٹلی ہائیبرڈ کار جو ہے ٹویوٹا نے بنائی اور اس میں دنیا میں ایک جو ہے بہت نام پیدا کیا. تو ہائیبرڈ کارز کا رواج جو ہے آہستہ آہستہ بن رہا ہے. تو یہ اس قسم کی جو R&D ہے، ڈیولپمنٹ ہے، یہ جاپان نے اپنے پاس ہی رکھی. اس کے ساتھ اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ایک چیز ہمیں جو بڑی اہم نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے جی کہ لیبر ریٹ جو تھے ان کو کمپیریٹیو بنانے کے لیے، ان کو کچھ سستا کرنے کے لیے مختلف ممالک نے انویسٹمنٹ جو ہے دوسرے ممالک میں شروع، جیسے فرانس ہے یا اٹلی ہے یا نیدرلینڈز ہیں یا جرمنی ہے. تو جہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ لیبر ریٹ بڑھ رہا ہے اور دنیا میں کمپٹیشن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا سینیریو چینج ہو جاتا ہے. یہی سینیریو آنے والے دنوں میں بالکل چینج ہے. وہاں پہ بہت ساری انویسٹمنٹ جو ہے، موسٹ آف دی انویسٹمنٹ وہ جاپانیز کی ہے، بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے مختلف فیلڈز میں، آٹو موبائل میں ہے، ریئل اسٹیٹ میں بڑی انویسٹمنٹ ہے. اسی طرح امریکن کمپنیز بڑی باہر نکلتی ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں. اس میں سافٹ ویئر کے اندر بہت زیادہ ہیں، انسٹرومنٹیشن کے اندر بہت زیادہ ہیں، پھر بے شمار تقریباً امریکہ کی اگر ہم
500 دنیا کی بیسٹ کمپنیز لیں تو اس میں میجورٹی آف دا کمپنیز جو ہے وہ امریکہ کی ہے. اگر ایون 100 کمپنیز ہم ورلڈ کی بیسٹ لیں تو اس میں ساری کی ساری کمپنیز جو ہیں ماسوائے چند کمپنیز کے ہم اگر 90s میں لیتے ہیں تو وہ امریکن کمپنیز ہمیں. اس کے بعد یہ ٹرینڈ چینج ہوتا ہے اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس میں دوسرے لوگ آنا شروع کرتے ہیں. آج بھی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں امریکہ کی سب سے زیادہ ہے والیوم کے لحاظ سے, لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اوور آل ٹینڈنسی جو ہے وہ کس طرح سے کس طرف جا رہی ہے, اور ہم ایک اگر رستہ دیکھنا چاہیں کہ ہمیں یہ رستہ کس طرف جاتا نظر آتا ہے اور کون کون سے ممالک فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اوپر آتے ہیں, ان کی طرف ہمیں ایک جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے ہمیں کہ جی ڈیولپنگ کنٹریز اور اسپیشلی ایشین کنٹریز میں جاپان جو ہے اور چائنا جو ہے, ان کی جو ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے, اور بڑی ملٹائی نیشنلز کی بجائے چھوٹی ملٹائی نیشنلز بھی آہستہ آہستہ آگے آ رہی ہیں تھرو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انفلوز 1988 سے لے کے 2000 تک ہمارے پاس جو فگرز ہیں یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انفلوز کی ہیں, یعنی جو انفلوز آئے کیش ہوئے کیش آیا, اور اس میں جو فگر ہمارے پاس آتی ہیں یہ 1988 سے لے کے ایئر 2000 تک ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں سب سے زیادہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی انویسٹمنٹ جو ہے یہ تقریباً 1000 بلین جو ہے ان کو ٹچ کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, ہم ٹوٹل اگر ڈیولپ کنٹریز میں فرانس آ جاتا ہے, جس میں جرمنی آ جاتا ہے, جس میں یو کے آ جاتا ہے, یورپ کے بیشتر ممالک اس میں آ جاتے ہیں. ڈیولپ کنٹریز جو ہیں ان کا اگر شیئر دیکھیں ٹوٹل تو وہ تقریباً 1000 بلین جو ہے اس کے قریب جا کے پہنچتا ہے. تو اس میں جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً ان کا جو شیئر ہے وہ ہمیں کوئی 370 کے قریب جو ہے 370 بلین کے قریب جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو اگین تو ہمارے پاس جو اس کا دوسری ٹینڈنسی ہے اس میں آ کے, یعنی اگر ہم پہلے دن سے شروع کرتے ہیں کہ جی ہم نے 1980 سے اگر 88 سے اس کو شروع کیا اور 2000 تک اس کو لے کے یعنی منیمم سائٹ سے شروع کریں تو ہم پہلے اب ہم نے جو فگر بولی تھی یہ میکسیمم تھی. اگر ہم منیمم دیکھتے ہیں تو 1988 میں ہمیں جو شیئر نظر آتا ہے ڈیولپ کنٹریز کا تقریباً یہ ہمیں کوئی نظر آتا ہے 180 بلین کے قریب, ہمیں 180 بلین کے قریب ہمیں یہ شیئر نظر آتا ہے, جس میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا شیئر ہمیں تقریباً نظر آتا ہے کوئی 100 سے 110 بلین تک, اور اس میں جو پھر ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹس کا شیئر نظر آتا ہے یہ نظر آتا ہے ہمیں آ کے تقریباً لگ بھگ کوئی 70 سے 80 جو بلین ہے اس تک نظر آتا ہے. اسی ٹینڈنسی کو اگر ہم بتدریج فالو کریں, ہم کسی ایک فگر کو بیچ میں دیکھ لیتے ہیں انسٹیڈ آف ٹیکنگ ایوری فگر انٹو کنسیڈریشن, اور ہم اس کو وقت کو دیکھیں تو ہم ایک ہی کو دیکھ لیتے ہیں. ہم سے 1988 سے 2000 تک جا رہے ہیں تو ہم اگر ایک درمیان کا ایک فگر لیتے ہیں, ایسے ہم ایئر 98 کی بات کرتے ہیں, اس میں آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ تقریباً 610 بلین ڈالر کو ٹچ کر رہی ہیں. اسی طرح جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا جو شیئر ہے وہ تقریباً اس وقت جو ہے وہ 225 بلین کے قریب آ رہا ہے, اور اس کے بعد جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا شیئر ہے وہ اس میں تقریباً کوئی جو ہے 270 بلین کے لگ بھگ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہاں پہ ایک چیز بڑی قابل غور ہے کہ 2000 تک اگر ہم دیکھیں اور شروع ہوں 1988 سے تو ٹھیک ہے کہ ڈیولپ کنٹریز کا شیئر جو ہے وہ بہت بڑا, لیکن اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ اگر آپ آخری فگر کو دیکھتے ہیں اور اس میں یہ آپ غور کرتے ہیں تو ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ ساتھ جو شیئر ہے مختلف ممالک کا اس میں امریکہ کا شیئر بہت بڑھتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا شیئر بھی بہت بڑھتا ہے. ہم اسی بات پہ آ گئے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کلی طور پہ اس وقت بھی شیئر امریکہ کے زیادہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شیئر ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں وہ ڈیولپنگ کنٹریز کا بھی بہت بڑا ہے. کہیں پہ اس میں ہمیں نہ تو ایک کوئی وہ منجمد حصہ نظر آتا ہے, فریزنگ نظر آتی ہے, اور نہ کہیں پہ ہمیں یہ عمل رکتا نظر آتا ہے, بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو حصہ ہے
یہ بڑھتا نظر آتا ہے. اور جو یونائٹیڈ اسٹیٹس کا شیئر گرو کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایشین کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز کا بھی شیئر جو ہے وہ گرو کرتا ہے. اور ٹوٹل جو حصہ ہے ڈیولپ کنٹریز کا اس کے اندر پھر اس کی جو ریشو بنتی ہے وہ آپ کے سامنے گرافیکل فارم میں موجود ہے. ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے جی دیٹ از دا فلو آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ہم بات اسی کی کر رہے تھے کہ اس کی فلو یا اس کی جو ایک دھارا اس کا شروع ہوا یا جس طرح سے اس کا ایک ٹینڈنسی بنی وہ کس طرح سے بنی, ہمیں انہی فگر سے یہ رستہ جو ہے وہ ملتا ہے. دیکھیں ہم نے ایک بڑی کلیئر چیز ایک دیکھی کہ جی امریکہ 60 میں بھی بہت بڑا پلیئر تھا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا. آج بھی امریکہ بلا شبہ بہت بڑا پلیئر ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں. بڑی کمپنیز امریکہ کی دنیا میں اس وقت بھی بہت تھیں. آج بھی جو دنیا میں بڑی کمپنیز ہیں ساری کی ساری وہ امریکن ہیں, لیکن اس وقت صرف امریکن کمپنیز تھی اور کوئی کمپنی نہیں تھی. آج یا اس وقت صرف فرینچ کمپنیز تھی یا اس وقت کچھ صرف جرمن کمپنی تھی. آج اگر آپ بڑی دنیا کی 50 کمپنیز لیتے ہیں تو آپ کو تلیں 3 یا 4 بھی نظر اگر آتی ہیں, اس میں آپ کو جاپنیز کمپنی نظر آتی ہیں, اس میں آپ کو لیٹن امریکہ کی ایک آدھی کمپنی نظر مل جاتی ہے, اس میں آپ کو جو ہے میکسیکو کی ایک کمپنی مل جاتی ہے, اس میں مختلف ممالک کی جو کمپنیز ہیں وہ آہستہ آہستہ 100 فارچون کمپنی میں آپ کو بہت سارے ممالک کے نام, انڈیا کی کمپنیز ہیں اس میں کچھ چائنا کی کمپنی, کورین کمپنیز آ جاتی ہیں, اس میں جاپان کی کمپنیز آ جاتی ہیں. تو اٹ از ناٹ دیٹ اسٹل امیریکنز ڈونٹ ہیو مونوپلی یا ہمیں کوئی وی آر ناٹ کریٹیسائزنگ دس تھنگ, اسٹل دے آر دی بیسٹ پلیئر ان جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں فلو میں اور اس کی جو ڈائیورژن ہے اس میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں ان کا بھی شیئر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. حجم جو کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کا بڑھ گیا ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے, تو اس حجم کے بڑھنے کی وجہ سے حصہ بڑھ گیا. تو حصہ بے شک ان کوائنز امریکہ کا جو ہے وہ کچھ کم ضرور ہوا ہے, لیکن اسٹل اٹس ڈومینیٹنگ شیئر. لیکن جو اصل بات ہم نے یہاں پہ دیکھنی ہے, ٹینڈنسی جو دیکھنی ہے یا فلو جو دیکھنا ہے, وہ یہ دیکھنا ہے کہ فلو ٹوورڈز جو ہے اٹس مور ٹوورڈز دی ڈیولپنگ اکانومیز اینڈ اسپیشلی ٹوورڈز جاپان اینڈ چائنا, کہ ہمارا جو شیئر ہے اب فلو کا ایک رخ جو ہے وہ اس طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے کہ وہ اپنے ملکوں سے نکل کے دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ڈیولپ کنٹریز تو یہ کہہ سکتی ہیں جی کہ ہماری لیبر جو ہے بڑی مہنگی ہے بیکاز دے ہیو ویری ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ, اور ہمارے ہاں جو ریٹس ہیں بڑے جو ہیں زیادہ ہیں اسپیشلی انسکلڈ لیبر کے, تو ہمیں اس کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کرنا ہے. لیکن ایشین کنٹریز جب یہ کہتی ہیں تو ہمیں تھوڑا سا عجیب محسوس ہوتا ہے. سو جب ایشین کنٹریز جو ہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر گیٹنگ دی مومینٹم of going into the markets of other sectors to get a very competitive edge in the world global market کے اندر. تو یہ ایک بڑا ہیلدی ٹرینڈ ہے کہ جی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا شیئر اسپیشلی جاپان جو ہے وہ جس طریقے کے ساتھ, اور چائنا اکانومی کے اندر مرجر ان کا جو ہے ایک قسم کا ایک ملنا اکانومی کے ساتھ, دیٹ از اے ویری پازیٹیو سائن کہ دنیا میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے دن بدن, اور یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے, دا چینجنگ نیچر آف ملٹی نیشنل انٹرپرائز. دنیا میں جو ملٹی نیشنل کمپنی وہ ہوتی ہیں جن کا انٹرسٹ ایک سے زیادہ ممالک میں ہو, 2 3 4 10 20 50 60 ممالک میں اگر کسی کمپنی کا انٹرسٹ ہے تو اٹس اے ملٹی نیشنل کمپنی. دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو شروع میں ہمیں جو بڑی کمپنی نظر آتی ہیں وہ سارے کی ساری امریکن کمپنی نظر آتی ہیں. بڑی ملٹی نیشنل چاہے وہ مینوفیکچرنگ میں ہیں, چاہے وہ کنزیومر گڈز میں ہیں, چاہے وہ کمیونیکیشنز میں ہیں, یا وہ فریٹ فارورڈنگ کی کمپنیز ہیں, ہمیں امریکن کمپنیز ملتی ہیں, اس کے بعد فرینچ کمپنیز ملتی ہیں. شروع کے جو میں بات کر رہا ہوں 60s کی میں بات کر رہا ہوں, یا پھر ہمیں جو ہے وہ UK کی بڑی کمپنیاں ملتی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی, اور یہ کمپنیاں ایک سبسٹینشیل سائز کی ملتی ہیں, بڑے سائز کی کمپنیاں جنہیں ہم گلوبل کمپنیز کہتے ہیں کہ دنیا پوری میں ان کا جو ہے کچھ آپ جانتے ہوں گے, جیسے مشروبات کی کچھ کمپنیز ہیں, کچھ بڑی کمپنیز الیکٹرک کمپنیز ہیں جو الیکٹرک اکوپمنٹ بناتی ہیں, کچھ بڑی کمپنیز ہیں جو کارز بناتی ہیں, کچھ بڑی کمپنیز ہیں جو ہاؤس ہولڈ اپلائنسز الیکٹرک بناتی ہیں, ایئر کنڈیشنر, ریفریجریٹر وغیرہ. کچھ کمپنیز ہیں جو آئس کریم یا فوڈ چینز جن کی ہیں, یا کپڑے یا فیشن ہے. بڑے بڑے دنیا میں نام جو بڑی بڑی کمپنیز
پوری طرح سے دنیا میں جو ہے انہوں نے ایک طرح سے اپنا جو ہے انویسٹمنٹ کی اور اپنی منڈیوں کو مارکیٹس کو بڑھایا بیکاز آف دا ٹو ریزنس. ایک تو ڈومیسٹک مارکیٹ سیچوریٹ ہوئی اینڈ دے ور ان نیڈ آف نیو مارکیٹس ٹو گیٹ مور پروفٹ اینڈ ٹو گیٹ نیو کسٹمرس اپنے پھیلاؤ کے لیے. سیکنڈلی جو گلوبلائزیشن آف پروڈکشن ہوئی اس وجہ سے دے ہیو ٹو بی ان ادر کنٹریز بیکاز آف دی لوکل بینیفٹس جو اگر ملتے ہیں. مثلا اگر ایک کمپنی پاکستان میں آ کے اسٹچنگ یونٹ لگاتی ہے انٹرنیشنل، یا پاکستان کی کسی کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرتی ہے، یا پاکستان کی کسی کمپنی کے ساتھ فرینچائزنگ اگریمنٹ کرتی ہے، اس کی ریزن یہ ہوگی کہ وہ کمپنی اپنا برانڈ پاکستان سے بنوا رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں ان کو ایک چیپ لیکن بہت اچھی کوالٹی کی لیبر، بڑی اچھی اسکلڈ لیبر، بڑی اچھی کرافٹمین شپ اور را مٹیریل جو ہے وہ ملتا ہے، جو کہ ان کے برانڈ کے ساتھ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کی ویلیو انہیں ظاہر ہے بہت زیادہ ملٹائی فولڈ ہو کے انہیں جو ویلیو ہے اس کی ملتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے جی ملٹائی نیشنل کے اندر ٹینڈنسی کیا ہے اور کس طرح سے دنیا میں ان کی جو ایک ترتیب ہے میتھمیٹیکل، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمیں قابل غور ہے وہ یہ ہے جی کہ جہاں پہ ہم بڑی کمپنیوں کی بات کرتے ہیں، جائنٹس کی ہم بات کرتے ہیں، ہم تذکرن یہاں پہ بات کر لیں کہ میں نے جیسے کہا کہ بڑی بڑی الیکٹرک اپلائنسز کی کمپنیز ہیں، بڑی بڑی پاور جنریشن کی کمپنیز ہیں، بڑے بڑے دنیا میں نام ہیں جو کہ اتھینٹیکیشن سمجھے جاتے ہیں پیٹرول کی صنعت میں، پیٹرولیم کی صنعت میں، یا بڑی بڑی ریفائنریز ہیں دنیا میں، یا بہت بڑی بڑی مشروبات کی کمپنیز ہیں، یا فوڈ چینز ہیں بہت بڑے بڑے جنہیں ہم کہتے ہیں جی 80 ملکوں میں یا 60 ملکوں میں 70 ملکوں میں ان کی پریزنس ہے، اور ود لاٹ آف لوکل ڈومیسٹیکیٹڈ کمپنیز کے حساب سے بڑی پریزنس ہے کہ جی ہر کمپنی انڈیپینڈنٹ ہے ہر ملک کے اندر، اور وہاں پہ انہوں نے اپنا پورا نظام بنایا جن کو وہ مثلا ایک انسٹرومنٹس بنانے والی کمپنی 60 ممالک میں، ایک اسمال انسٹرومنٹس بنانے والی کمپنی 60 ممالک میں اس کے جو ہے دفاتر ہیں جن کو وہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن سے کنٹرول کرتے ہیں، اور ہر جگہ پہ ان کی پریزنس ہے ایز اے مدر کمپنی، وہاں پہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نئی ٹینڈنسی ہم یہاں دیکھتے ہیں وہاں پہ ہم منی ملٹائی نیشنل کی بات کرتے ہیں، جو جائنٹس نہیں ہیں، بڑی چھوٹی کمپنیز ہیں، شاید $10 ملین جن کی سیل ہو، شاید $2 ملین جن کی سیل ہو، یا شاید 1.6 ملین جن کی سیل ہو. این کے بنانے والی کمپنیاں، چھوٹے چھوٹے کھلونے بنانے والی کمپنیاں، فاؤنٹین پین بنانے والی کمپنیاں، میڈیکل ایکوپمنٹس بنانے والی کمپنیاں، مختلف جو جیسے پاکستان سے ہے لیدر میں کام کرنے والی کمپنیاں، ٹیکسٹائلز میں، اس میں سرجیکل ایکوپمنٹس میں کام کرنے والی کمپنیاں، انسٹرومنٹس ہیں مختلف جو سرجیکل اس میں کام کرنے والی کمپنیاں، کٹلری کے اندر جو کمپنیز آتی ہیں وہ، یا جو برانڈز بناتی ہیں مختلف کپڑوں کے اور مختلف جو سپورٹس کی گڈس بناتی ہیں، ساکر وغیرہ، ان کی کمپنیاں. یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ جاپان میں، چائنا میں، امریکہ میں، سویڈن میں، ڈنمارک میں، ادھر فرانس میں، جرمنی میں، یو کے میں چھوٹی کمپنیز جو ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ پھیلنا شروع کیا. اسپیشلی انٹرنیٹ کی کمپنیز تھیں، اس کے بعد کمیونیکیشن کی کمپنیز تھیں، مختلف موبائل فونز کی کمپنی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد اپلائنسز کی بے شمار کمپنیز ایسی ہیں جو ٹریڈیشنل بڑی جائنٹ کمپنیز کو ہم دیکھیں تو ہم ان کے مقابلے میں ان کا حجم بہت تھوڑا دیکھتے ہیں، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ یہ کمپنیز جو تھیں منی ملٹی نیشنل جو چھوٹے سرمایہ کے ساتھ اسمال اینڈ میڈیم سائز کمپنیز ایز انٹرنیشنل کمپنیز یہ جب وجود میں آتی ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک ریئل جو ایک ڈفرنس ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ جب چھوٹی کمپنی گلوبل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گلوبلائزیشن جو ہے اس کے اثرات جو ہیں یا انٹرنیشنل بزنس کے اثرات جو ہیں وہ چھوٹی کمپنی تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کی منفعت جو ہے یا اس کا فائدہ جو ہے وہ جائنٹس کو یا بڑی بڑی کمپنی تو تک محدود نہیں ہے، بلکہ چھوٹی اور میڈیم یعنی درمیانے سائز کی کمپنی بھی اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں. اس سلسلہ میں ہم نے دیکھنا ہے جی ہمارے پاس ایک جو فگر ہے دا نیشنل کمپوزیشن آف دا لارجسٹ ملٹائی نیشنلز. پہلا ہمارے پاس جو خانہ ہے اس میں کنٹری ہے، اس کے بعد آف دا ٹاپ 260 ان 1973 1973 میں جو 260 کمپنیز تھی اس میں پرسنٹیج اس ملک کی کیا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی 1997 میں جو 500 دنیا کی ٹاپ 500 کمپنیز تھی ان میں ان کی پرسنٹیج کیا ہے. سب سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، 1973 میں ان کی جو پرسنٹیج ہے
یہ تقریباً 38.5% بنتی ہے اور دنیا کی 260 میں سے 126 بڑی کمپنیاں امریکہ کی ہیں. یہی بات اگر ہم آ جاتے ہیں 1997 میں تو دنیا کی 500 کمپنیز میں سے 162 کمپنیز امریکن ہیں اور ان کی ریشو جو ہے وہ 32.4 ہے. وہاں پہ دیکھیں کہ 200 میں سے ریشو 38% ہے اور یہاں پہ 500 میں سے 32% ہے. جاپان 9 کمپنیز ریشو 3.5. ایئر جو ہے 1997 میں 126 کمپنی اور ان کی جو پرسنٹیج ہے 3.5 سے بڑھ کے 25.2 ہو گئی. یو کے 49 کمپنیز 18.8% ان 1973. اسی کو ہم آگے دیکھتے ہیں تو 34% یعنی 6.8 جو ہے یہ رہ جاتا ہے. اس میں ہمیں ایک ریمارکیبل جو ہے وہ ریڈکشن نظر آتی ہے. فرانس 19 کمپنیز 1973 میں ریشو 7.3%. یہ کمپنیز بڑھ جاتی ہیں فرینچ، یہ 42 ہو جاتی ہیں اور ان کی جو 1997 میں ہے ان کی جو پرسنٹیج ہے 8.4 ہو جاتی ہے. جرمنی 21 بڑی کمپنیاں 260 میں سے ریشو 8.1%. ایئر 1973. یہی جو فگر ہے جرمنی کی 41 کمپنیز بن جاتی ہیں. ایئر 1997 آؤٹ آف 500 بگ کمپنیز ان دا ورلڈ اور اس کی جو ریشیو ہے وہ 8.2 رہتی ہے. اسٹوڈینٹس یہاں پہ ایک بات بہت قابل غور ہے. لاجیکلی تھوڑا سا اس میں ہمیں ایک فرق ملتا ہے کہ جی کہاں پہ ہم 200 اور 60 کمپنیز کو کمپیئر کر رہے ہیں ایک وقت میں، اور جب ہم نے دوسری دفعہ ہم نے انڈیکس لیا تو 500 کمپنیز کا لیا. لیکن ہم یہاں پہ انڈیویجل انڈیکس کی بات نہیں کر رہے، ہم نمبر آف کمپنیز کی بات نہیں کر رہے. ہم نے دیکھنا ہے ایک ٹینڈنسی کو، ٹرینڈ کو دیکھنا ہے. تو ٹرینڈ جو ہے وہ بڑا کلیئر نظر آتا ہے اس میں ہمیں، کیونکہ اس وقت بڑی کمپنیوں کی تعداد چھوٹی تھی. 1997 میں وہی جو ایک قاعدہ مقرر کیا گیا تھا بڑی کمپنی کا وہ لاگو ہوا تو کمپنیوں کی تعداد 500 ہو گئی. تو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاپان کا جو شیئر ہے وہ 9 سے 126 ہو جاتا ہے. اس کو آپ کتنے پرسنٹ انکریز کہیں گے، کتنے فولڈ انکریز کہیں گے، یہ ایک بڑا نقطہ ہے جس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے اور جس کے اوپر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی یہ ہمیں کیا چیز سمجھاتی ہے. یہ فگرز ہمیں ایک بڑا کلیئر سا رستہ دکھاتی ہیں. وی آر ہیونگ اے ویری کریٹیکل ڈائلاگ کہ ہم جی 1920 سے لے کے 30 تک اور اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پھر 60s کی ہم بات کرتے ہیں، پھر ہم 70s میں آتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی کچھ ریسیشنز جو ہیں وہ دنیا میں آئے ہیں، جس میں 97 اور 8 کا ریسیشن ایشیا میں بڑا مشہور ہے، جس میں اسپیشلی تھائی لینڈ، سنگاپور، ملیشیا بڑے متاثر ہوئے، جاپان. اسی طرح رشین ایک ریسیشن بہت مشہور ہے. اس کے باوجود جو جاپنیز ہیں اگر ہم ان کے سکورز دیکھتے ہیں 1997 میں تو دنیا کی بڑی جو 500 فارچون کمپنی ہیں ان میں سے اتنی بڑی تعداد جب جاپنیز کی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو ڈیولپنگ کنٹریز تھی وہ ڈیولپ کنٹریز میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں. نئے پلیئرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، نئے ممالک اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر نئے نئے لوگ آ رہے ہیں اور اس میں یہ اس وجہ سے ہے کہ ٹریڈ بیریئرز کم ہو گئے ہیں. دوسری ریزن اس وجہ سے ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ تیسری ریزن اس لیے ہے کہ آپ ٹریڈ بیریئرز کو اسی صورت میں جو ہے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے جب آپ نے لوکیشن اپنی ری لوکیشن آف مارکیٹنگ کرنی ہے اور ری لوکیشن آف پروڈکشن کرنی ہے تاکہ آپ کو نئی مارکیٹس میسر آئیں اور آپ کو نئے ریسورسز اور سورسز ملیں مارکیٹ کے اندر جن کا فائدہ اٹھا کے آپ اکانومی آف اسکیل کو لو کاسٹ لیبر کو جو ہے وہ اچیو کر سکیں تاکہ آپ کمپیٹیٹو رہ سکیں ان اے چینجنگ سینیریو، ایک نئی دنیا کے اندر جہاں پہ بے شمار کمپٹیشن، ہائپر کمپیٹیٹو ورلڈ ہے. تو اس کے لیے ہمیں یہ ٹینڈنسی بڑی کلیئر ملتی ہے کہ جی دنیا میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک ریس میں داخل ہو رہے ہیں اور جو پازیٹیو سائڈ ہے. لاجیکلی ہم نے یہ دیکھ لیا منطقی طور پہ فگرز کے حساب سے کہ ہماری جو بحث کا نتیجہ نکلتا ہے چاہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے،
چاہے وہ ملٹی نیشنلز کی تعداد ہے، چاہے وہ اسمال ملٹی نیشنلز ہیں، چاہے وہ فارچون 230 کمپنیز ہیں یا فارچون 500 کمپنیز ان 1997 ہیں، تو ہم ان میں دیکھتے ہیں یا ہم انفلو دیکھتے ہیں یا ہم تعداد دیکھتے ہیں جی ڈی پی کی، ہم یا گروتھ ریٹ دیکھتے ہیں، تو پھر وہی بات آ جائے جو ورلڈ بینک نے کی کہ اگر چائنا کا یہی ریٹ رہتا ہے، یعنی چائنا کا موجودہ جو ریٹ ہے گروتھ کا وہ 8% ہے، وہ کہتے ہیں اگر چائنا کا ایون ریٹ 6 سے 7% رہتا ہے تو 2020 میں چائنا جو ہے اٹ ول بی اے بگر اکانومی دین اکانومی آف امریکہ. ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس طرح جس طرح دنیا میں ترقی ہو رہی ہے ہم بھی اس میں شامل ہیں. پاکستان نے بہت ترقی کی، جو ہم اپنے علیحدہ ایک چیپٹر ہم نے جو پاکستان کے لیے یا 2 چیپٹر مختص کیے ہیں وہ ہم نے رکھے ہوئے. یہ لمحہ فکریہ کہ کس طرح سے دنیا کے مختلف ممالک، اسپیشلی وہ ممالک جو کسی زمانے میں ترقی پذیر ممالک تھے یا جن کی اکانومی جو تھی وہ کوئی خاص قابل ذکر اکانومی نہیں تھی، کس طرح سے محنت سے اس ریس میں شامل ہوئے. اس میں ہم بھی ہیں، اس میں ایشیا کے اور ممالک بھی ہیں، اس میں چائنا بھی ہے، اس میں پاکستان بھی ہے، اس میں جاپان بھی ہے، اس میں کوریا بھی ہے، اس میں ملیشیا بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، تائیوان بھی ہے. یہ سفر جاری و ساری ہے اور نئی نئی ٹیکنالوجیز، نئے نئے میتھڈولوجیز اور نئے نئے طریقے جو ہیں اس میں آ رہے ہیں جن کو ہم نے آنے والے اپنے چیپٹرز میں پڑھنا ہے اور مزید جاننا ہے انٹرنیشنل بزنس کے بارے میں اور گلوبلائزیشن کے بارے میں. اسٹوڈنٹس، امید ہے آج کا لیکچر اگرچہ خاصا فگرز کے لحاظ سے، اور یہ فگرز آپ کو انشاءاللہ بہم پہنچائی جائے گی آپ کے مطالعے کے لیے بھی، آپ کے ہینڈ آؤٹس میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا، اور میری طرح آپ بھی ایک جو ہے حتمی نتیجے پہ پہنچ چکے ہوں گے جس کے لیے ہم یہ ساری بحث کر رہے تھے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو مزید جو ہے ریفائن کریں گے، مزید اس کو جو ہے اس کے اندر نئے موضوعات پہ ڈسکشن کریں گے، نئے اپنی معلومات میں اضافے کے لیے ٹاپکس تلاش کریں گے، نئے ریسورسز جو ہیں ان کو ایکسپلور کریں گے، نئی فگرز دیکھیں گے جو ہمارے لیے باعث منفعت ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے پاکستانی، ایز اے گڈ سٹیزن، ایز اے پروڈکٹیو سٹیزن. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ خصوصی اپنے والدین کی خدمت کر سکیں اور پاکستان کے اچھے شہری بن سکیں. اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.